نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس سے ملاقات کی. جبرائیل نے بتایا یہ جہنم کا داروغہ ہے، مالک ہے. سلام علیک سب ہوا. جب تک آپ اس سے بات کرتے رہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں. جبرائیل نے کہا جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی. وَنَادَوْا یا مالک لیقضی علینا رب، اے مالک، اے داروغ جہنم، اپنے رب سے کہے ہمیں موت دے دے. لیقضی علینا رب، مار دے، ہم موت دے دے. قال انکم ماکثون، تمہاری درخواست رد کی جاتی ہے. انکم ماکثون، ٹھہرو یہاں. مکث ایسے ٹھہرنے کو کہتے ہیں جہاں سے آدمی نکالا نہ جائے. انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں انہیں کامیابی نہیں کہا جا سکتا. اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. بقیہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں سب عارضی ہیں، ملتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. کامیابی دراصل وہ کامیابی ہے جو مل کر ختم نہ ہو. دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں مل کر ختم ہو جاتی ہیں. تو حقیقی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. جنت کیسے ملتی ہے اور جہنم کیسے ملتی ہے یہ اس آیت میں ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. بڑی ہی عجیب و غریب آیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا ہے. عجیب آیت نہیں ہے؟ گرامیرینس جو عرب کے ہیں وہ کہتے ہیں الصحیح ان الثمن ما دخلت به الباء، کہ صحیح یہ ہے کہ جس پر بے داخل ہو وہ ثمن ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے. اب دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں تو یہ کیا سمجھ میں آئے گی؟ کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہتے ہیں کہ جس پر بے داخل ہو وہ ثمن ہوتا ہے. اب دیکھیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بال تو ہدا پر بے داخل ہے تو گویا یہ ثمن ہوا. ثمن میں قیمت. کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو قیمت دیتے ہیں. تو الصحیح ان الثمن ما دخلت به الباء، جس پر بے داخل ہو وہ قیمت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو چیز خریدی جاتی ہے وہ مبیع ہوتی ہے، جس کو آپ خرید رہے ہیں. تو اب دیکھیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ بے ہدا پر داخل ہے تو یہ ہدا ثمن ہے، قیمت ہے. یہ قیمت دے کر کے آپ نے کیا خریدا؟ ضلالت خریدی آپ نے. یعنی ہدایت دے کر کے یہ دیا، پیسہ یہ رہا ہدایت، اور خریدا آپ نے کیا؟ ضلالت.
والعذاب بالمغفرہ، یہ مغفرت پر بے داخل ہے، تو جب مغفرت پر بے داخل ہے تو بے ثمن ہے، قیمت ہے، تو گویا کہ آپ نے یہ قیمت دے کر کے آپ نے عذاب خرید لیا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف آدمی کیا ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے کر کے ضلالت خرید لے اور مغفرت دے کر کے عذاب خرید لے۔ اس آیت کریمہ میں جو سب سے گہری بات کہی گئی وہ یہی ہے کہ اگر آدمی ہدایت پر ہے تو اس کی مغفرت ہوگی، اور جب مغفرت ہوگی تو جنت میں ڈالا جائے گا، اور اگر آدمی ضلالت پر ہے تو اسے عذاب ملے گا اور اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بتائے گا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اس کے بعد آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ جہنم کی آگ برداشت کر پائیں گے؟ یہ مطلب ہے اس آیت کا، ان کے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کس چیز نے ان کو جہنم کے اوپر صابر بنا دیا ہے؟ فما اصبرہم علی النار، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی قوت برداشت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو سہ سکیں۔ اور یہ جملہ تعجبیہ ہے۔ نحوین کہتے ہیں کہ تعجب کے دو صیغے آتے ہیں، افعل اور افعل بہی، جی ما افعل اور دیکھیں ما افعل ما اصبر، یعنی اللہ تعجب کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ کو تعجب ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے۔ کیسا تعجب؟ جیسے انسانوں کا؟ لا، انسانوں جیسا تعجب نہیں ہوتا اس کو، وہ تعجب ایسا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو تعجب کس بات پر ہوتا ہے؟ ارے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالی جس چیز پر تعجب کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ جہنم کی آگ جو میں نے تیار کر رکھی ہے یہ برداشت کر لے جائیں گے۔ اللہ، یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اللہ جس چیز پر تعجب کرے، کتنی حیرت ناک بات ہوگی وہ۔ اللہ تعجب کر رہا ہے کہ یہ جہنم میں تیار کی گئی میری آگ برداشت کر لیں گے؟ ان کے پاس وہ قوت برداشت ہے؟ یہ فرمائے گا اللہ تعجب کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا اسی کی کرتے تھے۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر لائیں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا یہی مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ اے ہمارے رب، تو ہم کو دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی کون سی؟ وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ یہ ہے سب سے بڑی حسنہ اور سب سے بڑی اچھی چیز، یہ ہے وقنا عذاب۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما کہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سب سے بڑی دعا، سب سے زیادہ دعا یہی کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کا تذکرہ پہلے ہے، آخرت کا بعد میں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا تمہاری مرضی سے جینے کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم جس طرح چاہو دنیا میں جیو، بلکہ یہ دنیا تمہیں اس وجہ سے دی گئی ہے تاکہ تم
जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो। कहां गुम हो? मसला वो नहीं है जिसमें तुम फंसे हुए हो, मसला वो है असल जो तुम्हारे सामने आने वाला है। वो मसला नहीं है जिसमें तुम फंसे हुए हो, मसला वो है जो आगे आने वाला है। कहां फंसे हुए हो तुम? ये मेरा ये तेरा, कहां उलझे हुए हो? मसला ये नहीं है कि तुम उलझे कहां हो, मसला ये है कि आगे कौन सी चीज दरपेश है, कितनी खौफनाक चीज तुम्हारी मुंतजिर है। फमा अस्बरहुम अलन नार, तुम्हारे पास ताकत है जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की? नहीं बर्दाश्त कर सकते तुम, नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस वजह से सबसे ज्यादा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले। अब हमारा नबी सबसे ज्यादा यह दुआ कर रहा हो जो अशरफुल मखलूकीन है, कायनात में सबसे अशरफ जो है, वो अगर जहन्नम से बचने की दुआ मांगता हो और सबसे ज्यादा दुआ मांगता हो, तो हमें तो बदरजे औला जहन्नम से बचने की दुआ मांगनी चाहिए। वक़िना अज़ाबन्नार। ये कितनी बड़ी है मालूम है? चलिए देखते हैं कितनी बड़ी है। हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूता बिजहन्नम यौमइदिन लहा 70,000 ज़मामिन मा कुल्ली ज़मामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल जन्नति वन्नार। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल जन्नति वन्नार के अंदर ये रिवायत लाए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, जैसा कि सूरह फज्र में है, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, हश्र में लाया जाएगा। कैसे? लहा 70,000 ज़मामिन, उसकी 70,000 लगामें होंगी, 70,000 लगामें, और माकुल्ल ज़मामिन 70,000 मलकी यजुर्रूनहा, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और खींच रहे होंगे। एक फरिश्ता ऐसा होता है जमीन पर पैर मार दे तो पूरी जमीन दहल जाए, इतना ताकतवर होता है। यहां 70,000 लगामें हैं और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। अंदाजा लगाइए जहन्नम कितनी बड़ी है। और यह भी मालूम हुआ कि जहन्नम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी होती है। देखिए यहां एक जगह से खींचकर दूसरी जगह लाई जा रही है, और खींचने के लिए कितना पावर चाहिए वो पावर बताया गया। 70,000 लगामें और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते हुए, यह जहन्नम। और कितनी वसी है, स्पेशियस कितनी है, स्पेस कितना है। अल्लाह ने सूरह काफ के अंदर इरशाद फरमाया, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे, इसलिए कि हमने जहन्नम को भरने का वादा किया है, हम पूछेंगे इतने जहन्नमी चले गए, भर गई, हल मिन मज़ीद, क्या कोई और भी है? और लोग जा रहे हैं, पूछा गया भर गई, हल मिन मज़ीद, क्या कोई और भी है? लोग जा रहे हैं, भर गई, हल मिन मज़ीद, क्या कोई और भी है? सारे जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हर बार पूछेगा भर गई, हर बार यही बोलेगी हल मिन मज़ीद, क्या कोई और भी है? स्पेशियस, इतनी बड़ी है वो। तब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के ऊपर अपना पैर रखेगा, इसलिए कि उसने जहन्नम को भरने का वादा किया है। सारे जहन्नमी जिनकी तादाद कायनात में सबसे ज्यादा है, सारे के सारे जहन्नमी जब जहन्नम में पहुंच जाएंगे तब भी नहीं भरेगी, और अल्लाह ने जहन्नम को भरने का वादा फरमाया है, तो अपना पैर रखेगा, पैर रखने पर जहन्नम सिकुड़ जाएगी और भर जाएगी। खत खत, बस बस, बेइज्जती का व करम, तेरी इज्जत की कसम, तेरे करम की कसम, तूने जो वादा किया था वो पूरा किया, मैं भर गई। बोले कदम रखने पर भरेगी वो। अल्लाह का कदम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम तलीक़ु बिशानिही, कैसा कदम है उसकी शान के मुताबिक है।
کہ جہنم پر رکھ دے تو جہنم سکڑ جائے. اور کتنی بڑی جہنم ہے معلوم ہے؟ 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہیں. اتنے جہنم میں ڈال دیے جائیں سارے کے سارے. اس کے بعد بھی بولے کیا کوئی اور ہے؟ رب تعالیٰ اپنا قدم رکھیں اللہ بھر جائے. کیا شان ہے اس کی، اللہ کیا شان. قدم رکھنے پر جہنم سکڑ جائے. یہ ہمارا رب ہے، ہمارا یہ ہمارا رب. اور جہنم کتنی بڑی ہے. اس کے اندر سب سے ہلکا عذاب کون سا؟ جہنم کا سب سے نمایاں عذاب آگ کا عذاب. اور سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہنم کا ذکر آتا تو انار انار انار، فائر فائر فائر، آگ آگ آگ، ایسا. تو گویا کہ جہنم کا سب سے نمایاں عذاب آگ ہے، آگ. ایکسیڈنٹ ہو جائے کہیں پہ، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، سر پھٹ جائے، خون بہ رہا ہو، آدمی دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کار میں مکمل آگ لگ جائے اور وہ باہر نہ نکل سکے، پوری کار دھو دھو کر کے جل جائے، جب لاش کو نکالا جائے لاش کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے آپ. جھلسی ہوئی لاشیں، کبھی جھلسی ہوئی لاشوں کو آپ دیکھیں، آپ نہیں دیکھ سکتے. جی جی. لہذا جہنم کا جو نمایاں عذاب ہے وہ آگ ہے. دیکھ نہیں سکتے تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. جس طرح تم کار کے اندر اس جھلسی ہوئی لاش کو نہیں دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو، ایسے ہی آگ جو اللہ کی آگ ہے جس کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، اس کے اندر آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو. سب سے نمایاں عذاب آگ کا عذاب، اور سب سے ہلکا عذاب وہ دیکھیں حدیث اس طرح. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت رجل على اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل والقمقم. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر لائیں. راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ قیامت کا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت، کیا رجل ایک آدمی کہ علی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ اس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں. جمرہ مینس انگارہ، اس کے قدموں کے نیچے. یہ پیر ہے، پیر کے نیچے یہاں تلووں کے اوپر دونوں پیروں کے نیچے 2 جمرے رکھ دیے جائیں. جمرہ مینس انگارہ، انگارے رکھ دیے جائیں گے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. جس سے یغلی منہما دماغہ، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا، کما یغلل مرجل والقمقم، جیسے کہ ہنڈیا پکتی ہے اور کیتلی پکتی ہے، ایسے اس کا دماغ پکے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. تو بڑے عذاب کا کیا حال ہوگا جو ہلکے عذاب کا عالم ہے. اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں موت بھی نہیں آئے گی. آدمی جب کسی موذی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور اس مرض کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو کبھی کبھی تو مرسی کلنگ کی درخواست کرتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگا دیا جائے موت کا، اس لیے کہ میرے پاس قوت برداشت نہیں ہے اس بیماری کو سہنے کی، لہذا مجھے مرسی کلنگ دی جائے. بہت ساری جگہوں پر اس کی اجازت ہے دنیا میں، بہت ساری جگہوں پر اس کی اجازت نہیں ہے. مرسی کلنگ، مار دو مجھے، میں یہ درد برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے مار دو، مجھے مار دو. وہاں بھی یہ کہیں گے ہمیں مار دو. اللہ، داروغہ کون ہے؟ اس کا نام مالک ہے. مالک بہت خوفناک فرشتہ ہے.
جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس ملاقات کی. جبرائیل نے بتایا یہ جہنم کا داروغہ ہے، مالک ہے. سلام علیک سب ہوا. جب تک آپ اس سے بات کرتے رہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے. جبرائیل نے کہا جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے داروغِ جہنم، اپنے رب سے کہے ہمیں موت دے دے. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مار دے، ہم موت دے دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہاری درخواست رد کی جاتی ہے. اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، ٹھہرو یہاں. مکس ایسے ٹھہرنے کو کہتے ہیں جہاں سے آدمی نکالا نہ جائے. قال انکم ماکثون، سے نکالے نہیں جاؤ. اور لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ کون سی زندگی ہے؟ کون سی زندگی ہے؟ نہ مرے گا نہ جیے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اسے موت آئے گی اور نہ زندہ رہے گا. یہ کون سی زندگی ہے؟ اس لیے کہ موت تو مر گئی ہے، موت تو مر گئی ہے. وہ کہاں سے آئے گی؟ موت مر گئی ہے، جی مر گئی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت ثم یجعل بین الجنت والنار ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنت لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنت فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر یہ روایت لے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اذا صار اہل الجنت الی الجنہ واہل النار الی النار، اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جیء بالموت، موت کو لایا جائے گا. کس شکل میں؟ میڈھا ہوگا. میڈھا کیسا؟ چت کبرا، آدھا کالا اور آدھا سفید. جی جی یہ ایسا میڈھا کیوں لایا جائے گا؟ آدھا کالا آدھا سفید. اس لیے کہ سفید جنت والے ہیں اور کالے جہنم والے. جی یہاں روشنی ہی روشنی ہے، جی یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو ایسے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا جو املح ہوگا، چتکبرا، کالا اور سفید. اور پھر کہا جائے گا جہنمی جہنم کے بالا خانوں پر آ جائیں، جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں، اور پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ یشرئبون، اپنی منڈی آگے کریں گے. ایسے کیا ہے؟ پہچانتے ہوئے کیا ہے؟ جہنمی پہچانیں گے، جنتی بھی پہچانیں گے. کیوں؟ کیسے پہچانیں گے؟ آ گئی تھی نا، زندگی میں تو دیکھا نہیں، مرتے وقت تو دیکھ چکے ہیں نا کہ موت کیا ہوتی ہے. پہچان لیں گے یہ موت ہے. یہ ہاں ابھی ہم نے موت کو نہیں پہچانا ہے. موت کو دیکھیں گے اور قیامت کے دن بولے گے اچھا یہ وہی آئی تھی، یہ وہی ہے. پہچان لیے کون ہے؟ بولے موت ہے یہ. ثم یذبح، کہا جائے گا اب اسے ذبح کر دیا جا رہا ہے. ثم یذبح، ذبح کر دیا جائے گا. ثم ینادی مناد، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت لا موت، یہ موت ذبح کر دی گئی ہے. اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آنے والی ہے، اور اے جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں آنے والی ہے. فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، ایک خوشی تو جنت میں داخل ہونے کی ہے جنتیوں کو، دوسری خوشی یہ ملے گی کہ اب یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. اور جہنمیوں کو حزنا الی حزنہم، ایک غم تو یہ ہے کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا، دوسرا غم یہ ہے کہ اب یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. تو یہاں خوشی در خوشی ہے.
فرحان الی فرح، یہاں غم در غم ہے، حزن الی حزنہم ہے. تو یہ حزن کی جگہ ہے، یہ غم کی جگہ ہے، یہ تکلیف کی جگہ ہے، یہ پریشانی کی جگہ ہے. یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، یہاں چاروں طرف پھیلا ہوا اندھیرا ہے، یہاں کو دکھائی نہیں دیتا آگ کے سوا. اللہ، اور عذاب بھی کیسا. اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. قرآن پڑھو اور رو قرآن پڑھ کر کے. تم نے تو جو کرنا چاہیے وہ تو تم کر نہیں رہے ہو، جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہو. کہاں اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہو تم؟ یہ زندگی تمہارے ساتھ وفا کرنے والی ہے. کس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے؟ بادشاہوں کے ساتھ، فرائنا کے ساتھ، نماردہ کے ساتھ. کسی کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی ہے. کس خیال میں ہو تم؟ کس خواب خرگوش میں مبتلا ہو تم؟ یہ دنیا نلائق بود عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بود شوہرے. ایسی معشوق سے دل نہیں لگانا چاہیے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. جی یہ دنیا ایسے ہی ہے، ہر رات اس کا ایک شوہر ہوتا ہے. نلائق بود عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بود شوہرے. ایسی معشوق سے، ایسی عورت سے دل لگانا اچھا نہیں ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. یہ دنیا ایسی ہی ہے، لہذا تم ایسی دنیا کے پیچھے پڑے ہو جو اتنی بے وفا ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جاتی، ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر تم ہو، تمہارا عمل ہے، تم جانو، تمہارا عمل جانو. بتا دیا گیا تم کو، بتانے والوں نے بتا دیا. اب یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہیں، بتانے والے نے بتا دیا. تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جنہوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا، ہماری آیات کا انکار کیا، ہم ان کو قریب جہنم میں ڈالنے والے ہیں. سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں. اچھا، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال پک جائے گی، پک جائے گی اور پک کر کے گر جائے گی، تب ہم دوبارہ کھال اس کے بدن کے اوپر چڑھا دیں گے. جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سطحی رقبے کے اعتبار سے، سطحی رقبے کے اعتبار سے انسانی جسم کا سب سے بڑا اور سب سے اہم جز جلد ہے، اسکن، کھال. یہ اوپر سے بدن کو ڈھانپتی ہے اور مسامات کے ذریعے اور سوراخوں کے ذریعے اندر تک چلی جاتی ہے. جلد، یہ جو ناخن ہے، یہ بال ہے، یہ سب اسی جلد کے زائدے ہیں. وہ جلد ہی ہے، وہ ناخن، یہ بال، یہ سارے کے سارے اسی جلد کے زائدے ہیں. سب جلد کے اندر، جلد ہے، جلد، کھال، کھال کے اندر نروز، جن کو اعصاب بولتے ہیں، اعصاب، نروز، اس کے ریشے ہیں. یہاں ریشے یعنی سرے. یہ جو سرے ہیں اعصاب کے، جلد میں نبض کے جو سرے ہیں، ریشے، یہ پین ایکسپٹرس ہیں. یہ درد کو ریسیو کرتے ہیں اور درد کو ریسیو کرنے کے بعد دماغ کو منتقل کرتے ہیں. دماغ کو درد کب محسوس ہوتا ہے، کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جب یہ پین ریسپٹرس جو ہیں یہ پین کو ریسیو کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں. اگر یہ کھال مکمل جل جائے جی تو پھر پین نہیں ہوتا، اس لیے کہ کھال تو جل گئی، پین کا احساس نہیں ہوگا. چیانگ مائی یونیورسٹی، تھائی لینڈ، چیانگ مائی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر تیجسین، یہ نام ہے ان کا. انہوں نے یہ ایناٹومی کے شعبے کے پروفیسر تھے، یہ ایناٹومی کے یعنی علم تشریح الاعضاء. انہوں نے بڑے عرصے تک پین ریسپٹرز کے اوپر کام کیا ہے.
پین ریسپٹرس کو، کہ آخر درد محسوس کرنے والی چیز بدن کے اندر کیا ہے، کون سا عضو ہے جو پین کو ریسیو کرتا ہے. قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب کھال جل کر کے گل جائے گی، گر جائے گی، تو ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے. یہاں بات کھال کی ہو رہی ہے، جلود جو جلد کی جمع ہے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ پین کو چکھیں. عذاب مینس پین، پین کو چکھیں. یہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ پین ریسپٹرز جلود ہیں، جلد ہے. حیرت میں پڑ گیا وہ. اور انہوں نے سعودی عرب کی 8ویں جو کانفرنس ہوئی تھی، قرآن اور حدیث میں سائنسی نشانیاں، اس عنوان سے اس موضوع پر جو کانفرنس ہوئی تھی، 8ویں کانفرنس، اس میں انہوں نے اعلان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا. انہوں نے بتایا کہ قرآن میں پوری آیت نہیں، آدھی آیت کے اندر جو بتا دیا گیا وہ میری پوری زندگی کے ریسرچ کا نچوڑ ہے. وہ صحیح کہا ہے، جس نے کہا صحیح کہا، میرے رب نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے کہ پین کو ریسیو کرنے والی چیز جلد ہوتی ہے. اللہ، ایک سائنسداں ہی مان لے آیا، وہیں پر پہنچا، اور تمام تحقیق جا کر ختم ہو جاتی ہے قرآن حکیم پر. جی، تمام تحقیق جا کر قرآن حکیم پر ختم ہو جاتی ہے. یہ کائنات کی تھیسس ہے جی، قرآن حکیم. ان الذین کفروا بآیاتنا. اب اگر سوئی جو ہے، سوئی جو چبھوئی جائے، تو جب تک سوئی کا تعلق جلد سے ہے، کھال سے، تب تک درد ہوتا ہے. اگر آگے گوشت میں پہنچ جائے تو گوشت میں اگر پہنچ جائے تو درد نہیں ہوتا. اس لیے کہ پین کو ریسیو کرنے والی چیز جلد ہوتی ہے، کھال، جو قرآن حکیم نے بیان کیا. کیا کتاب ہے جس کو تم نے چھوڑ رکھا ہے. یہ کتاب ہے. اتنا بڑا سائنسداں، میڈیکل سائنسداں ہے وہ، اسلام لے آیا صرف آدھی آیت دیکھ کر کے. پورا قرآن پلا دیا جا رہا ہے. ہماری زندگی کے اندر کوئی حرکت نہیں. ارے تم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں نہ چلنے کا طریقہ ہے، نہ بولنے کا طریقہ ہے، نہ جینے کا طریقہ ہے. تم ہو کون؟ تم مسلمان ہو؟ تمہاری کون سی ادا ایسی ہے جس کے اوپر کہا جائے کہ یہ اچھی ادا ہے؟ تمہیں معلوم ہے جینے کا طریقہ کیا؟ قرآن بتاتا ہے جینے کا طریقہ کیا ہے. ان الذین کفروا، اور اس کہتے ہو کہ ہمیں فلاں مار رہا ہے، فلاں مار رہا ہے. تم اس لائق ہو؟ تم اس لائق ہو؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کون بول رہا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے وہ بول رہا ہے کہ پین کو ریسیو کرنے والی چیز جلد ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے. اور سائنسداں ایمان لے آتا ہے. یہ قرآن ہے. محمد ابن منکدر ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کان محمد ابن المنکدر اذا بکا مسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول بلغني ان النار لا تاكل موضعا مسته الدموع. محمد ابن منکدر جب روتے، جہنم کی آیتیں پڑھتے، روتے، اور جب آنسو گرتے تو ان آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو وہ چہرے کے اوپر مل لیتے تھے، آنسوؤں کو گرنے نہیں دیتے تھے. اور کہتے تھے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہاں اللہ کے ڈر سے آنسو لگ جائے، آنسو، آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی. جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی جہاں اللہ کے خوف سے آنسو گر جائے اور آنسو لگ جائے. کبھی اللہ کی آیات پڑھ کر تمہارے دل دھڑکے، کبھی جہنم کی آیات پڑھ کر روئے ہو، تمہارے دل سخت ہو گئے. اب تمہارے دل سخت ہو گئے تو دنیا تمہارے اوپر سختی کرے گی نہیں کرے گی؟ لاج جوتے کھا رہے ہو.
کہاں عزت ہے؟ کوئی عزت ہے مسلمانوں کی؟ قرآن کی آیات پڑھ کر کبھی رو. یہ آدمی رو رہا ہے اور آنسو کو گرنے نہیں دے رہا ہے، بلکہ چہرے کے اوپر مل لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، نبی نے یہ کہا ہے کہ جہاں آنسو لگ جائیں وہاں جہنم کی آگ نہیں پہنچ پاتی ہے. اللہ تو رو، جہنم کو یاد کر کے، جہنم کی آیات پڑھ کر کے. اللہ. ایک صاحب اور ہیں جسے بیہقی نے زہد کے اندر روایت کیا ہے. قال سعد بن الاخرم كنت امشي مع عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار فقام ينظر ويبكي. اللہ. حضرت سعد بن اخرم کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا. کنت امشی ماں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا. چلتے چلتے فمر بالحدادین، وہ لوہاروں کے محلے سے گزرے. لوہار وہ آگ میں لوہے کو ڈال کر کے لال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پیٹتے ہیں اور جو شیپ دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو ان لوہاروں کے محلے سے جب ہم گزرے تو ایک لوہار لوہے کو آگ میں ڈالنے کے بعد نکال رہا ہے اور لوہا بالکل سرخ ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، وہیں کھڑے ہو گئے. فقام ينظر ويبكي، کھڑے ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے. کہ جب دنیا کے گرم لوہے کا یہ حال ہے کہ آدمی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، تو جہنم کی عذاب جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب کتنا خوفناک ہو، اسے کیسے برداشت کر سکتے؟ تو یہ محسوس کرنے والا دل بھی تو ہونا چاہیے. دل اگر سخت ہو تو کیا محسوس کرے گا؟ فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار، آگ سے گرم لوہا نکالا، لال لال دکھ رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے. فقام، کھڑے ینظر، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. وہ لال انگارے جیسا لوہا اس کو دیکھ رہے ہوں اور زار و قطار رو رہے ہیں. فقام ینظر ویبکی، دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سب آگے آنے والا ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ کتنا جیو گے؟ کتنا؟ ہم لوگوں نے تو جی لیا، بہت جی لیا. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، جی لیے بس، ہو گئی کہانی. دا اسٹوری از گوئنگ ٹو فنش، کہانی ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک کی کہانی ختم ہونے جا رہی ہے. لہذا ہوش کے ناخن لو. یہ تمام آیتیں سننے کے بعد، یہ ساری باتیں سننے کے بعد، کیا ہر آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور یہی نہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. کتنا ڈھیل دے رکھا ہے باپوں نے اپنی اولادوں کو، کتنا ڈھیل دے رکھا ہے جی. جہنم میں ڈال لو، ان کے لیے، ان کے سبب سے تم کو نہیں پکڑا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے جی. یہ حضرت پہنچے جہنم میں. مہمان نوازی ہونی چاہیے نا، کوئی کہیں سے آتا ہے تو اللہ فرما رہا ہاں مہمان نوازی ہے. نزول کہتے ہیں مہمان نوازی کو. نزول یہ قرآن کا انداز ہے بولنے کا. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، جنت کی مہمانی اچھی کی جہنم کی؟ اللہ فرما رہا آتے ہی کھانا چاہیے نا، کھانا ہے. کیا کھلایا جائے گا؟ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، زقوم کا پھل. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا گیا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. ہاں، کسی درخت کو پانی نہ ملے، جڑ میں پانی نہ جائے، درخت سوکھ جائے گا. ہم معاملہ الٹا ہے یار. وہ جہنم کی آگ کے اندر پل رہا ہے درخت. درخت کیسا ہوگا؟ جہنم کی آگ میں پل رہا ہے وہ. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی چیز بغیر پانی کے نمو اختیار کر سکتی ہے، بڑھ سکتے؟ جی، اس لیے کہ ان اللہ خالق النار و خالق الشجرہ،
اللہ درخت کا بھی خالق ہے اور اللہ جہنم کا بھی خالق ہے. اور ان النبات یکون حسب ارضہ، اس لیے کہ پودا اپنی زمین کے مطابق ہوتا ہے. زمین میں پانی ہے تو پانی سے اگتا ہے. جہنم ہے آگ، آگ کے اندر پودا لگا دیا اللہ نے تو آگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. ان اللہ خالق النار وخالق الشجرہ، یہ دے دیا گیا. کھایا تو اب نہ نیچے جا رہا ہے نہ اوپر آ رہا ہے، گلے میں پھنس گیا ہے، خطرناک چیز ہے. اور کھانا تو دور کی بات، اللہ نے فرمایا اس کی شکل اچھی نہیں ہے. کس کی؟ شجرۃ الزقوم کے. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسا جیسے شیطانوں کے سر. سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ مطلب نہیں اس کا. اس لیے کہ آدمی عرب جب کسی انتہائی قبیح چیز کو بیان کرتے تو قبح کی انتہا، بدصورتی کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ارے یہ شیطان ہے. اور جب کسی کے انتہائی جمال کو، خوبصورتی کی انتہا کو بیان کرنا ہو تو کہتے تھے کہ یہ ملک ہے، یہ فرشتہ ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے. تو کیا عورتوں نے فرشتہ دیکھا ہوا تھا؟ لا. اس لیے کہ محاورہ ہے کہ کوئی بدصورت چیز بیان کرنی ہو تو اسے شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کوئی خوبصورت چیز مثال میں لانی ہو تو اسے ملک سے تشبیہ دی جاتی ہے. دس از این اینجل، یہ فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ ہے یہ. ایسے کہا گیا کہ شیطانوں کو تم نے اگرچہ نہیں دیکھا ہے لیکن ذہن میں ایک تصور تو ہے شیطان کیسا ہوتا ہے، تو اس کا پھل ایسا ہے. دیکھتے ہی آدمی ڈر جائے، ارے تو شیطان ہے. دیکھنے میں جو چیز بری ہو کھانے میں کیسے لگے گی؟ اٹک گئی ہے. اچھا یہ کھانا ہے، پانی، اب پانی چاہیے. وہ سقوا ماء حمیما فقطع، گرم گرم پانی دیا گیا کھولتا ہوا، آنتڑیاں باہر نکل گئی پیخانے کے راستے سے. یہ پانی ہے. اب جیل کا کپڑا ہونا چاہیے نا. فالذین کفروا لهم قطعت لهم ثیاب من نار، جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے گئے. یہاں کا درزی کپڑے کاٹتا ہے، یہ جو وہاں جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے، آگ کا کپڑا ہے وہ. اب وہاں کے درزی پتہ نہیں کیسے ہیں جو آگ سے کپڑے سلتے ہیں. اللہ قطعت لهم ثیاب من نار. اچھا چادر بھی تو دینی چاہیے، بسترا بھی تو دینا چاہیے جیل میں. جی لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش، آگ کا بستر ہے اور آگ کا بچھونا، آگ کا بچھونا اور آگ کی چادر ہے. اچھا کمرہ کیسا ہے؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، چھت آگ کی اور فرش آگ کا. کس خیال میں ہو؟ بہت برا معاملہ آنے والا ہے سامنے. ہوش کے ناخن لے لو، اپنے آپ کو سدھار لو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.